اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ وضرب اللہ، اور اللہ بیان کرتا ہے، مثلا مثال، قریتن ایک بستی کی، یا اللہ نے بیان کی مثال ایک بستی کی، کانت آمنتن، کہ وہ بستی امن والی تھی، مطمئنتن، اطمینان والی تھی۔ امن والی کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور مطمئنتن کا مطلب یہ ہے کہ اندر کے مسائل بھی نہیں تھے۔ ٹھیک ہے۔ یأتیہا رزقہا رغدن، اور آتا تھا اس کو رزق رغدن، فراخی سے، من کل مکان، ہر جگہ سے، مراد ہر طرف سے، ہر جگہ سے مطلب ہر طرف سے آتا تھا اس کا رزق، فراخی سے، ہر طرف سے، ہر جانب سے۔ فکفرت بانعم اللہ، پس ناشکر کی انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی۔ فکفرت، یہ جو انکار ہے، یہ نعمتوں کے ساتھ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے ناشکری، تو پس ناشکری کی انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی۔ فاذاقہا اللہ، پس چکھایا ان کو اللہ نے، لباس الجوع، بھوک کا لباس، یعنی بھوک کا مزہ، ٹھیک ہے، اور والخوف، اور خوف کا مزہ۔ مراد سزا ہے، لفظ لباس کا اس لیے لائے ہیں تاکہ تشبیہ ہو جائے کہ لباس جسم کو گھیر لیتا ہے، تو یہ بھوک اور خوف اس نے ان کو پوری طرح کیا کر لیا تھا، گھیر لیا تھا، اس لیے لفظ لباس کا لا کے اس کی شدت کو بیان کیا ہے۔ تو پس چکھایا ان کو اللہ نے بھوک کا عذاب اور خوف کا عذاب، یا بھوک کا مزہ یا خوف کا مزہ، بما کانوا یصنعون، اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے، اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ ایک بستی کی مثال بیان کی گئی، اللہ نے بیان کی مثال ایک بستی کی۔ قریہ، کون سی بستی مراد ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ کوئی نہ کوئی بستی ضرور ہے جس کا یہ ذکر ہوا ہے۔ انسانی تاریخ بڑی لمبی ہے، بلکہ اکثر انبیاء علیہ السلام جن قوموں کی طرف آئے وہ واقعتاً دنیا کی فراوانی کی وجہ سے اور مال و دولت کی ریل پیل کی وجہ سے اور خوشحالی کی وجہ سے وہ آپے سے باہر ہوئے تھے۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس کی طرف کوئی بھوکا ہو اور اس کی طرف نبی آیا ہو، کھاتے پیتے تھے سارے، اور نبی کی ضرورت پڑتی تب ہے جب لوگ راہ سے ہٹ جائیں، اور لوگ راہ سے ہٹتے ہی تب ہیں جب وہ عیش و عشرت میں مبتلا ہو جائیں اور وہ مال و دولت کے جو ہے نا وہ ریل پیل میں بہہ جائیں، تبھی ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی اللہ کا رسول ان کی طرف بھیجا جائے، ورنہ عیش و عشرت جو ہے وہ بھوکے لوگ تو نہیں نہ کر سکتے۔ تو کوئی بھی بستی مراد ہو سکتی ہے۔ بستی کا تعین اس لیے بھی نہیں کیا کہ تعین کر کے کوئی بات بتانا مقصود نہیں ہے، ایک مثال سامنے رکھنا مقصود ہے تاکہ تمہیں اس کی حالت پتہ چل جائے، جو بھی ہے اس کی حالت کا تمہیں علم ہو جائے، تو سبق تو اس میں پوشیدہ ہے۔ وہ بستی مکے کی ہے، وہ بستی جناب وہ علاقہ مصر کا ہے یا کوئی اور علاقہ ہے، اس سے تو غرض نہیں رہ جاتی، اس لیے مثال سے غرض ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ ہاں، بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ چونکہ مکے والوں کے ساتھ بھی ایک ایسا دور گزرا ہے، اس سے ملتا جلتا دور ان کے ساتھ بھی گزرا ہے، ہو سکتا ہے یہ مکے کی بستی کا ذکر ہو۔ سمجھ آ رہی بازی؟ جیسا کہ آگے آ رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، تو یہ قرینہ بھی اس بات پر ہے کہ اس سے مکہ مراد ہے۔ حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن آگے کیا آ رہا ہے کہ البتہ تحقیق آیا ان کے پاس رسول ان میں سے،
تو جس قوم کی طرف بھی رسول آیا ہے وہ انہی میں سے آیا ہے، لیکن مکے والا حال بھی بالکل سیم ہے۔ تو اس بنیاد پر بعض مفسرین نے اس سے مکہ ہی مراد لیا ہے کہ وہ بستی ایسی تھی کہ جناب امن والی اور اطمینان والی۔ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے امن۔ باہر کے دشمن آ کر امن تباہ کر دیتے ہیں۔ جب امن کی دعا مانگی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو مکے کے لیے دعا کی تھی تو وہاں ان دعاؤں میں جو پہلا لفظ ہے وہ یہی ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، یعنی مکے کو۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، پھلوں کا رزق۔ اس کا مطلب ہے کہ رزق کا سوال بعد میں کیا، امن کا سوال پہلے کیا ہے۔ جہاں امن نہ ہو وہاں کروڑ پتی بھی جو ہیں وہ بھوکے مر جاتے ہیں، اور جہاں امن ہو وہاں جناب ایک غریب محنت کرنے والا بھی آرام و سکون سے کھا لیتا ہے۔ آپ یقین نہ آئے تو آپ غزہ کی صورتحال دیکھیں، وہاں کوٹھی والا اور جھونپڑی والا برابر لائن میں لگ کے روٹی لے رہے ہیں، فرق ختم ہو گیا ہوا ہے۔ عراق کی حالت دیکھ لیں تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ افغانستان میں بھی ان علاقوں میں غریب لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس نے فرق ختم کر دیا ہے، سارے ہی برتن لے کے لائن میں کھڑے ہوئے۔ اللہ کی طرف سے جب آزمائشیں آتی ہیں تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے کہ جب امن نہیں رہتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رزق بھی نہیں رہتا، پھر سکون جو ہے نا وہ عزت کی روزی بھی نہیں رہتی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے حق میں جو دعا کی تھی مکے والوں کے حق میں، تو اس میں امن کا ذکر پہلے ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ یہ بستی ایسی تھی کہ جو امن والی تھی، پرسکون زندگی گزار رہے تھے، اور اطمینان والی زندگی کے اندرونی کوئی خانہ جنگی، کوئی خلفشار، کوئی انتشار بھی نہیں تھا۔ تو اس حالت میں سونے پہ سہاگا یہ کہ ہر طرف سے ان کو رزق آ رہا تھا۔ آپ مکے کا حال دیکھیں تو بالکل وہ یہ لگتا ہے کہ ان کو یمن سے بھی اور شام سے بھی ہر طرف سے کیا ہے قافلے تجارت کے آ رہے تھے، اور آمدن تھی۔ حج کے لیے آتے تھے تو بھی ان کی تجارت چلتی تھی، اور ویسے بھی تجارت کرتے رہتے تھے، تو ہر طرف سے قافلوں کا آنا اور اس شہر کو مرکز بنانا، مختلف منڈیاں لگتی تھیں، بازار لگتے تھے، اوقاز کا بازار ہے جی، فلانا بازار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک علاقہ تھا، تجارت کا مرکز تھا، اور ادھر اور ادھر مشرق اور مغرب کے لیے ایک ایسی درمیانی گزرگاہ تھی کہ قافلے پار کر کے ادھر بھی جاتے تھے اور ادھر بھی جاتے تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ یقیناً ہر طرف سے ان کو رزق آ رہا تھا۔ دیکھنے کو ایک بستی کہہ رہا ہے قرآن، اس کو شہر نہیں کہہ رہا، ایک بستی ہے۔ مکہ اس وقت بستی تھی، ایک تھوڑی سی آبادی تھی، تو ایک بستی ہے، اور رزق ہر طرف سے آ رہا ہے، تو کتنے خوشحال ہوں گے جناب۔ امن بھی ہے اور اسی طرح اطمینان بھی ہے۔ لیکن برے نصیب ان لوگوں کے، مکے والوں کے، کہ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو پھر اللہ نے عذاب بھی ایسا دیا کہ وہ امن والی نعمت بھی واپس لے لی، سمجھ آ رہی، اور رزق والی نعمت بھی کیا ہے واپس ہو گئی۔ وہ مکہ جو تاجروں کی گزرگاہ تھی، جو تاجروں کا ایک پوائنٹ تھا، جنکشن تھا، جہاں پہ آ کے قافلے ٹھہرا کرتے تھے، ایسا اس بھوک اور خوف نے ڈیرے لگائے کہ خوف کا مطلب باہر سے بھی دشمن حملہ آور ہونا شروع ہو گئے، جنگ لگ گئی۔ آپ بڑی لمبی ہسٹری پڑھیں گے جنگ کی، اور اس میں 100 سال تک جنگ لگی رہتی تھی۔ سمجھ آ رہی کتنی جنگیں ہیں جو نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے آ کے کیا ہے ختم ہوئی ہیں، معاہدے ہوئے، ورنہ جنگ ہی جنگ، لڑائی ہی لڑائی۔ وہ امن بھی گیا اور اسی طرح وہ رزق گیا، بھوک اور افلاس نے اس کی جگہ ڈیرے لگا لیے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یاد رکھنا، اللہ نعمتیں دیتا اپنے فضل سے، لیکن وہ نعمت باقی رہتی ہے شکر کرنے تک۔ جب آدمی شکر چھوڑ دیتا ہے تو وہ نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ وقت بھی مکے میں آیا۔ اگر اسے مکہ ہی مراد ہے، حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر اس بستی سے مکہ ہی مراد ہے تو پھر مکے والوں پہ ایسا کہاں آیا کہ شاید ہی کوئی شے ایسی نہ ہو جو انہوں نے نہ کھائی ہو۔ گھاس بھی کھا گئے، مردار بھی کھا گئے، کھالیں کھا گئے، سمجھ آ رہی بات، جانوروں کا، درندوں کا بچا ہوا کھا گئے،
जो हाथ लगा वो खाया है जिंदा रहने के लिए, चमड़े काट के खा गए। तो फिर इस कहत में नबी अलैहिस्सलाम से अबू सुफियान ने कहा था कि इन बच्चों पे तरस खाएं, इन औरतों पे तरस खाएं, इन्होंने तो आपको तंग नहीं किया, आप दुआ कर दें इनके हक में, अल्लाह जो है ना वो कहत दूर कर दे। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से कहत क्या हुआ है। तो ये कुरान में ये जो मिसाल आई है, ये मक्के के बारे में ना भी हो तो कम अज कम मक्के पर भी ऐसा हाल गुजरा है तो मिलती जुलती उसकी भी हालत है, उससे भी समझ आ सकता है कि ये लोग इज्जत के साथ रह रहे थे। कुरैशी जो ताजिर थे, इनको पूरी दुनिया में इज्जत से देखा जाता था, इन्होंने तो खुद कुल्हाड़ी मारी अपने पाँव पे। और अगर कोई और बस्ती हो तो तब भी आप समझ सकते हैं कि जिस बस्ती को अल्लाह अमन और सुकून की दौलत से नवाज दे और इसी तरह अल्लाह इत्मीनान की दौलत से नवाज दे और रिज़्क वाफिर मिकदार में हर तरफ से आ रहा हो, तो उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, वरना अल्लाह के साथ ठेका करके नहीं आए कि ये शहर हमेशा ऐसे ही हंसता बसता रहेगा, ये शहर ऐसे ही चमकता दमकता रहेगा। तो इसलिए जो लोग पेरिस और हांगकांग और सिंगापुर और न जाने क्या क्या दुनिया के मिसालें लिए बैठे हैं और इन शहरों को चिड़िया समझ के बैठे हैं, ये बात अच्छी तरह ज़हन में बिठा लें, ये क्या शहर है, इससे ज्यादा तरक्की याफ्ता शहर अल्लाह ने डुबो दिए हैं, इससे ज्यादा तरक्की वाले लोग डुबो दिए हैं, इनसे ज्यादा ताकतवर लोग अल्लाह ने पटक पटक के मार दिए हैं। जब रब नाराज हो जाए तो फिर चमड़ियां नहीं देखता, जब रब नाराज हो जाए फिर कद नहीं देखता, जब रब नाराज हो जाए तो फिर ये सनतकारियां और ये कारीगरियां और ये फिर जनाबे वाला ये इंजीनियरिंग की शाहकारियां नहीं देखता, फिर अपने अमर से ऐसा जलील और रुसवा करता है कि रहती दुनिया तक उनके खंडरात जो है वो लोगों को सबक देते रहते हैं कि जब अल्लाह से कोई जंग लड़े तो फिर कभी जीता नहीं करता, और अल्लाह जब किसी से नाराज हो जाए तो फिर हालत बदल जाती है, शायद मकान रह जाए और वहां रहने वाले न बच सके, चाहे खंडरात रह जाए और बस्ती ऐसे उजड़ जाए कि जैसे वतिल का मसाकिनुहुम लम तुस्का मिन बादिहा, शायद इसके बाद जहाँ कोई आबादी न रहा हो, ऐसे अल्लाह मिलिया मेट कर देता है। आज भी जाएं तो आपको कौम समूद की बाकियात मिल जाएंगी, कौम आद की बाकियात मिल जाएंगी, समझ आ रही, इन कौमों की बाकियात आपको मिल जाएंगी, जिससे अंदाजा होगा कि ये यहाँ कोई रहा करता था। लेकिन कहाँ है वो लोग जो बड़े समझदार, बड़े दाना, बड़े तरक्की याफ्ता और बड़े जनाब हुनरमंद और बड़े जनाब काशकार और बड़े अमीर और कबीर समझे जाते थे, कहाँ है वो। जब अल्लाह नाराज हो जाए नेमतों की नाशुक्री पर तो फिर एक बंद टूटता है पानी का और शहरों के शहर क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, इलाकों के इलाके बराबर हो जाते हैं। समझ आ रही बाजी। बस अल्लाह आफत से बचाए, अल्लाह आजमाइश से बचाए, अल्लाह अपने गुस्से और इंतकाम से बचाए और अल्लाह नेमतों की शुक्र गुजारी नसीब फरमाए, वरना न मकान पे इतराएं, न दुकान पे इतराएं, न आमदन पे इतराएं, न अपने शहर की लोकेशन पे इतराएं। जरा बराबर समंदर को हुक्म मिले वो शहर समंदर का हिस्सा बन जाता है, वो इलाके दरिया का हिस्सा बन जाते हैं। कोई किसान जमीन पे मत इतराए, एक आर्डर मिलने की देर है, वो जमीन काट के दरिया अपने साथ कर लेता है। तो कोई शय जहां अल्लाह की पकड़ से महफूज नहीं है, बस एक उसकी मेहरबानी है तो वो छोड़े रखे, वरना जमीन फटती है तो शहरों जितने गड़े पड़ जाते हैं, पूरा शहर धंस जाता है। तो इसलिए ये सब अल्लाह की मेहरबानी और उसके दरगुजर से काम है, वरना अमल हमारे अच्छे नहीं है। तो नेमतों की नाशुक्री ना किया करें, शुक्र गुजारी से ही नेमतें बाकी रहती हैं और उनके फायदे बाकी रहते हैं। अल्लाह समय नसीब फरमाए, अल्लाह अमल की तौफीक अता।